السلام علیکم ناظرین، پروگرام تحریک پاکستان احمد اللہ قصوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زیب مرتا۔ ناظرین، ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ ناکام امریکی صدر نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ نہ مذاکرات کے اصولوں کے پابند ہیں اور نہ ہی جنگ بندی کے معاہدے کا احترام کرتے ہیں۔ اپنے بیان میں ابراہیم عزیزی نے کہا کہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا۔ جنگ بندی کی یہ غیر ذمہ دارانہ خلاف ورزی امریکہ کے لیے پسپائی اور پشیمانی کا باعث بنے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ الزام تراشی کا کھیل اب مزید نہیں چلے گا، اور اس سے قبل ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا تھا کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں کشیدگی پیدا کر کے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی ہے۔ مفاہمتی یادداشت کی کسی بھی خلاف ورزی کا جواب فوری اور فیصلہ کن انداز میں دیا جائے گا۔ ناظرین، خیال رہے کہ سوئٹزرلینڈ میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ہرمز میں ایران کی جانب سے ایک تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں یہ فضائی حملہ کیا گیا۔ ادھر پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی افواج نے جزیرہ سرک پر حملہ کیا، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ خطے میں امریکی فوج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے کسی بھی نئے حملے کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ادھر پاسداران انقلاب کے سابق سربراہ محسن رضائی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے خطے میں اپنی حمایت یافتہ فورسز کی اور کارروائیوں کی پشت پناہی کر کے مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران نے امریکہ اور خلیج تعاون کونسل کے مشترکہ اعلامیے کو بھی اشتعال انگیز قرار دیا اور خلیجی ممالک سے علاقائی پالیسی پر از سر نو غور کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے جاری بیان میں کہا کہ امریکی فوج کی مشرق وسطیٰ میں موجودگی علاقائی ممالک کے لیے بوجھ ہے اور امریکہ کا خلیجی ممالک کی سیکیورٹی کے عزم کا دعویٰ بے معنی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ خلیجی ممالک اپنی سرزمین مستقبل میں ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت عمان کے ساتھ جنگ بندی یادداشت کے مطابق ہوگی۔ ادھر جو دوسری ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ معاہدہ ہو یا نہ ہو، میرے وزیر اعظم رہنے تک ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جنوبی لبنان پر ہمارا غلبہ ہے، جب تک ضروری ہوا یہاں سیکیورٹی زون رہیں گے، ہمارا نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا تھا کہ بیرون ملک سے ڈالے گئے دباؤ میں اسلحہ اور گولہ بارود کی فراہمی روکنا بھی شامل تھا۔ امریکی دوستوں کو بتا دیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنے ناخنوں سے بھی لڑیں گے۔ یہ بہت بڑا بیان تھا جو کہ نیتن یاہو کی طرف سے دیا گیا تھا جب یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ واشنگٹن میں امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل، لبنان اور امریکہ کے درمیان ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں، جسے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی جانب ابتدائی قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق معاہدے کے تحت لبنانی فوج مرحلہ وار پورے ملک میں اپنی ساخت اور سیکیورٹی بحال کرے گی اور غیر ریاستی مسلح گروہوں خصوصاً حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ اس عمل کی تصدیق کے بعد ہی اسرائیلی فوج مرحلہ وار لبنانی علاقوں سے انخلا کرے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی اسرائیل اور لبنان کے درمیان فریم ورک معاہدے کا بھی اعلان کر دیا تھا، اور اس کے مطابق امریکہ، اسرائیل اور لبنان نے سہ افریقی معاہدے پر دستخط بھی کر دیے۔ مارکو روبیو نے کہا تھا کہ اسرائیل اور لبنان معاہدے میں ابھی آگے بہت کام کرنا باقی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی سفیر کا بھی کہنا تھا کہ سہ افریقی فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کی بنیاد پر آگے بڑھایا جائے گا۔ اسرائیل سے معاہدے کے خلاف لبنان میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ دارالحکومت بیروت سمیت مختلف شہروں میں کیے جانے والے ان مظاہروں میں سڑکوں پر ٹائروں کو آگ لگا دی گئی۔ مظاہروں کے دوران بعض شرکاء حزب اللہ اور ایران کا پرچم بھی لہراتے نظر آئے۔ اور اس کے بعد جو بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے لیے ایک طاقتور مسلم بلاک کے قیام کی تجویز بھی پیش کی تھی، جو مشترکہ چیلنج سے نمٹنے اور پورے خطے میں امن و استحکام کو آگے بڑھانے کے قابل ہو۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مسعود پزشکیان نے اسلام آباد میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے دوران خطے میں امن قائم کرنے اور ثالثی کے لیے تعمیری کوششوں پر پاکستانی حکومت، عوام اور ملک کی عسکری قیادت کی تعریف بھی کی تھی۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ پاکستان کے سفارتی اقدامات مسلم ممالک کے درمیان یکجہتی کی اہمیت پر اس کے یقین کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات سیاسی، اقتصادی اور اسٹریٹجک سیکٹرز میں وسیع تر تعاون کے نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔
ایرانی صدر نے کہا کہ اسلامی دنیا میں اہم سیاسی، اقتصادی اور انسانی صلاحیتوں کی حامل ہے، اس لیے مسلم ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی علاقائی بحرانوں کو حل کرنے اور مشکلات سے نکلنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ وہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو اس ویک میں ہوئی معاہدے کے بعد، اور اس سارے معاملے پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں آئین پاکستان کے خالق اور آل پاکستان مسلم لیگ کے چیئرمین احمد اللہ قصوری صاحب۔ ان سے بات کریں گے کہ یہ ساری صورتحال جو ابھی اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے مستقبل پہ کیا اثرات ہوں گے۔ احمد اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف اس سے پہلے بھی امریکہ جب ایک معاہدے کی ابھی چل رہا تھا، بات چیت چل رہی تھی، تو امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا تھا۔ ابھی بھی صورتحال بھی دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید معاہدہ اب ہو چکا ہے، اب کوئی جو ہے وہ اکنامکلی جو صورتحال کی جو ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی ساری صورتحال وہ ختم ہو چکی ہے، اب معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن ایک مرتبہ پھر دیکھا گیا کہ امریکہ نے اپنی اس روش کو ریپیٹ کیا اور پھر حملہ کیا، اور حالانکہ ابھی تک ایک دوسرے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، لیکن ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ پہل جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اور اس میں اگر دیکھیں تو اسرائیل نے کھلے عام کہا تھا کہ جی یہ ہم اپنے ارادوں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں ہم؟ تھینک یو عمر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدے ہوتے ہیں اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ دونوں پارٹیوں کی گڈ ول ہوتی ہے، رائٹ۔ اور ایک اعتماد کا جب تک رشتہ قائم نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ طے کر رہے ہیں معاہدے، اس پر جب تک آپ کو ان کے کنڈکٹ پر اطمینان نہ ہو تو اس قسم کے معاہدے جو ہوتے ہیں وہ صرف کاغذی معاہدے رہ جاتے ہیں۔ وہ جب تک معاہدہ کا تاثرات اور اس کے فوائد زمین پر نہ نظر آئیں جب تک اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور یہ بھی جو معاہدہ جو ہوا اس کے جو رزلٹ سامنے آ رہے ہیں اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی تو معاہدہ جو ہے زمینی حقائق کے مطابق تو زمین پر تو وہ اس کو ایکسرسائز ہی نہیں ہوا، تو ابھی تو کاغذوں پر ایک ایم او یو ہے، اسی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک ایگریمنٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ایم او یو سائن ہوا اپنا سوئٹزرلینڈ کے اندر، تو توقع یہ تھی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی کامن قسم کی شرائط پر کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ جو چیزیں تھیں جس پر کہ ایران جو تھا وہ تھوڑا سا اس نے 2 اسٹیپ پیچھے لے لیے۔ ایک تو جو ہے شاہراہ جو ہے ہرمز ہے اس کو کہا گیا کہ یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں، اور انٹرنیشنل واٹرز پر کسی ایک ملک کی حاکمیت نہیں ہوتی۔ اٹ از اویلیبل ٹو آل سنڈری آل دی پیپل ان دی ورلڈ کو وہ اویلیبل ہوتا ہے۔ لیکن ایران نے، آپ کو پتا ہے کہ ایران نے اسی جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو ایز اے ویپن بنا کر امریکہ کو کہ گھٹنے ٹیک دیا، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ وہاں سے دنیا کی 20% جو آئل کی سپلائی ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اور وہ جو چوک ایریا ہے جہاں سے اسٹریٹ آف ہرمز بالکل چوک ہو جاتی ہے، وہ ایک طرف ایران ہے دوسری طرف عمان ہے، اور اس میں یہ کوئی 32 میل کا سمندر ہے اور زیادہ گہرا بھی نہیں ہے، اور اس میں 3 میل کی ایک اپنا ہے راستہ جانے کا اور 3 میل کا راستہ آنے کا۔ اور اس میں ایران نے بہت سارے جو تھے ٹارپیڈوز وغیرہ پانی کے اندر لگائے ہوئے تھے، لیکن ایران نے کہا کہ آل رائٹ آئی ایکسیپٹ اٹس کہ یہ ایک انٹرنیشنل واٹر وے ہے، اور اس پر ایران ایگری بھی کر گیا۔ تو یہ بہت بڑا ایک اسٹیپ فارورڈ تھا۔ دوسرا یہ تھا
کہ ایران نے کہا کہ میں جو نیوکلیر کی جو ہے اپنی ڈیولپمنٹ اس کو میں روک دوں گا. تو یہ دو جو تھیں بہت بڑی رکاوٹیں فرام دی ایرانین سائڈ، دے ور اگریڈ اپون، اور اس کی بنیاد پر ایک ایم او یو سائن ہوا، اور اس ایم او یو میں 90 دن کا ایک پیریڈ طے پایا کہ اس 90 دن کے اندر جو ہے ویریس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ان ڈیٹیل دونوں پارٹیز کے درمیان آئدر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تھرو پاکستان اینڈ قطر کے ذریعے جو کہ اپنا گو ان بٹوین کا رول ادا کر رہے ہیں، ان کے ذریعے جو چیزیں ہوئیں وہ سیٹل ہو جائیں گی 9 مہینے کے اندر. اور اگر کوئی معاملہ دقیق ہوا تو اس میں دوبارہ مل بھی بیٹھیں گے. تو اب چیز یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے پاکستان نے بڑا اہم رول ادا کیا. اب یہ ہے کہ یہاں ابھی اس کی معاہدے کی ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ پتہ چلا کہ یہ جو ہے اسرائیل نے جو ہے ایران پر حملہ کر دیا. اب چیز یہ ہے کہ اس پر بڑا اسٹرانگ ویو لیا جو فارن افیئرس کمیٹی کے چیئرمین ہیں ابراہیم عزیزی نے. انہوں نے کہا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اینڈ وی ول ناٹ ٹالریٹ، ہم اس کا ترکی بترکی جواب دیں گے. اور اس کا جو ہے اپنا محسن رضائی نے بھی، جو کہ سپریم کمانڈر کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے بھی اسی قسم کی بڑی اسٹرانگ لینگویج استعمال کی کہ وی ول ناٹ ٹالریٹ. اینڈ اگر اسرائیل یا امریکہ نے کسی نے بھی اس ایم او یو کو توڑنے کی کوشش کی تو ایسی صورت میں ایران جو ہے ہیز اے فل رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، اینڈ جو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا بھی. اب چیز یہ ہے کہ یہ ہے پوزیشن اس وقت. تو اس میں اب جو ہے سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ ہے اس وقت بیروت کا، کہ بیروت کے اندر، لبنان کے اندر جو ہے اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ کافی ایک بریک ہو رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ایران امریکہ کے صورتحال کے حوالے سے، اور احمد رضا قصوری صاحب اس پر بات چیت کر رہے تھے. وہیں سے بات کا سلسلہ جو ہے آگے بڑھاتے ہیں. سر فرمائیے گا، آپ اگر دیکھیں تو گریٹر اسرائیل کا جو ایک نقشہ ایک عرصے سے متنازع نقشہ جو پوری دنیا کے اندر اس کی جو ہے نا وہ سب اس سے اویئر ہیں، اگر دیکھیں تو اس کو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ اسرائیل کو اس سے تھا کہ وہ ایران ہی اس کے آگے ایک بہت بڑی دیوار بنا ہوا تھا. اس اگر نقشے کے اندر دیکھا جائے تو فلسطین، جارڈن، لبنان، شام، مصر اور بہت سارے عراق اور کچھ کویت اور اس طرح کے وہ سعودی عربیہ کے کچھ ایشیا کا وہ کلیم کر رہے ہیں. اس مومنٹ کے بعد دیکھیں تو امریکہ نے مکمل ساتھ دیا ہے اسرائیل کا، تاکہ وہ جہاں جہاں وہ اپنا ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے وہ کرے. اس نے فلسطین کے اندر جو ظلم ڈایا ساری دنیا نے دیکھا. اب وہ اگر اس معاہدے کے دوران اگر اسے دیکھا کہ میں ایران کے اوپر مکمل کنٹرول نہیں حاصل کر پا رہا، تو اس نے اسی محاذ کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نیا فرنٹ کھول لیا جو کہ لبنان کے اندر نظر آتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے اسٹریٹجی چینج کی ہے، جنگ رکی نہیں ہے. اس نے اپنا پروجیکٹ جو ایک طرف سے اس نے جو اچیومنٹ تھی اس نے آگے بڑھانے کے لیے ایک نیا محاذ کھول لیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی اس نے ایک دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے لبنان کے اندر، وہاں کے حزب اللہ اور وہاں کی حکومت کے درمیان، اگر یہ تقسیم ہو جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پروجیکٹ کو زیادہ تقویت ملے گی بنسبت اس پہ کہ ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس معاملے کو اگر بیٹھ کے کوئی سلوشن نکالا جائے؟ لیکن بات یہ ہے کہ
اس ساری نیگوسیشن میں دو چیزیں بڑی ان ڈیپتھ ڈسکس ہوئیں. ایک تو دی فیٹ آف اپنا بیروت اسی لبنان کا, اور دوسرا حزب اللہ کا, کہ بھائی یہ کہا گیا کہ حزب اللہ کو جو بیروت کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی فورسز کے ساتھ اپنے بیروت کو اور اس کو کنٹرول کرے, اور حزب اللہ کو اسی ڈسارم کرے اسی. سو یہ جو ان کا بھی ویو یہ تھا کہ یہ حزب اللہ جو ہے یہ ایران کی پراکسی ہے. تو بٹ ایران کا سٹینڈ اس پر بڑا فرم تھا کہ جب تک کہ امن کی گارنٹی جو ہے بیروت میں نہیں دی جاتی, اور جب تک جو ہے اسرائیل نے جو ایریاز پر مجرمانہ قبضہ کیا وہاں سے وہ قبضہ چھوڑ کر واپس نہیں جاتا, جب تک جو ہے امن جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوگا. اس پر بڑی ڈسکشنز ہوئیں اسی اپنا سوئٹزرلینڈ کے اندر, لیکن اوور آل جو تھا ڈسکشن کا جو ماحول تھا وہ خاصا ٹھیک ٹھاک تھا, جس میں کہ آپ نے دیکھیں کہ اس ٹاک سے مطمئن ہونے کے بعد جو ہے اپنا ایرانین پریزیڈنٹ جو ہے اپنا مسعود جو ہیں وہ تشریف لائے ہمارے ہاں. مسعود پزشکشان سی ہمارے پاکستان آئے اور ایک دن کے دورے پر آئے, اینڈ پیڈ اے ویری rich tribute to the government of Pakistan and to the field marshal and to the people of Pakistan, and the love of people of Pakistan which they showed during this crisis. اس کا انہوں نے بڑا اوپن الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا اور ذکر کیا اسی تھی. اور ادھر اگر دیکھا جائے تو جے ڈی وانس جو ہے اپنا دی وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ جو کہ لیڈ کر رہا تھا اپنا نیگوسیشن ٹیم کو آف امریکہ کو, اس نے کہا کہ مجھے سب کانٹیننٹ میں دو ہی لوگ بڑے پسند ہیں, ایک میری بیوی جو انڈیا جس کا تعلق انڈیا سے ہے اسی, اور دوسرا فیلڈ مارشل عاصم منیر جن کے ساتھ ان 3 مہینوں میں کئی دفعہ ٹیلی فون انڈین میڈیا نے تو اس کا بڑا واویلا مچایا, اس کو میڈیا نے بڑا ہائی لائٹ کیا, پرٹیکولرلی انٹرنیشنل میڈیا نے اسی, کہ بھائی وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 2 ہی بندے سب کانٹیننٹ میں پسند ہیں, ایک میری بیوی اور دوسرا فیلڈ کہ شادی تو انڈیا سے کر سکتے ہیں لیکن دفاع کے معاملے پاکستان میں بھروسہ کیا جاتا ہے. اٹ واز اے ویری بگ ٹریبیوٹ. جس چیز کی طرف میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بوتھ دی سائڈس وہ 1-2 چیزوں پر ان کی ریزرویشن ہوگی. بائی اینڈ لارج دے ور پریٹی ہیپی سی, اور تھوڑی سی امریکہ نے ڈسمس کرنے کی کوشش کی تو ایرانین نے کہا کہ وی آر لیونگ سی. اینڈ یو ول ریممبر کہ اسی شام کو 8 بجے جو تھے وہ سوئٹزرلینڈ سے فلائی کر کے واپس چلے گئے اپنا ایران, اور پاکستان کا ڈیلیگیشن بھی اس کو بعد فالو اپ کر کے پاکستان آ گیا. بٹ آن دی ہول سی آل سیڈ اینڈ ڈن دیر واز سم کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ, این MOU واز سائنڈ سی which was a very plus and very positive development. اب چیز یہ ہے کہ اس چیز کو جو ہے مسٹر یاہو کو یہ جو ہے چیز پسند نہیں آئی, اس نے کو یہ چیز ہضم نہیں کر پایا, تو اس نے اپنا ایک تو بیان دے کر اسے میڈ اٹ ویری کلیئر کہ اگر ہمیں امریکہ تھی اور باقی جو اتحادی ملک ہیں اگر ہمیں وہ اسسٹ نہیں کرتے ملیٹریلی تو ہم ناخونوں سے بھی لڑیں گے. یہ بہت سخت بیان تھا. دس از اے ویری ویری ہارڈ اسٹیٹمنٹ. دیٹ مین کہ وہ درندہ صفت ہو گئے ہیں, اور جیسے درندے ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کرتے ہیں وہ انسانیت کو چیر پھاڑ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا جو مشن ہے گریٹر اسرائیل کا وہ تو ہے اٹس نون ٹو ایوری باڈی, وہ ہے
ان کی مشن فرام نیل سے لے کر دریا فرات تک جو ایریا ہے یہ ان کا ٹارگیٹڈ ایریا جہاں دے پلان ٹو اسٹیبلش دیئر امپائر. اب اس کے راستے میں ایران ان کے راستے میں بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے, اور ایران نے اپنی اسٹیبلش کر دیا اپنی ملٹری جو ہے جو اپنی پوزیشن کو, کیونکہ امریکن تھاٹ کہ ہم وینزویلا کے پریزیڈنٹ اور اس کی بیوی کو اس کے بیڈ روم سے اٹھا کر امریکہ لے آئے, گرفتار کیا اور عدالت کے سامنے پیش کر دیا اور اپنی مرضی کا وہاں پریزیڈنٹ انسٹال کر دیا. اور اس پریزیڈنٹ نے جو ہے جو اس کا سب سے زیادہ سفر جو تھا چائنا تھا. ایکچولی دیٹ واز دی ٹارگیٹ کہ وہاں چائنا کا بہت بڑا جو ہے تیل کا ایک ذخیرہ وہاں سے جاتا تھا. تو انہوں نے سمجھا کہ ٹھیک ہے یہ وینزویلا نہیں تو یہ 2-4 دن زیادہ لڑیں گے, لیکن جب 40-45 دن کی جنگ ہو گئی تو امریکن نے خود یہ اپنا انیشیٹو لیا کہ بھائی اناف از اناف, اب بات کی جائے. اور اس میں جو وہاں کیلکولیشن ہوئی امریکہ میں, ان کو جو ایمونیشن اور جو چیزیں ان کی انسٹالیشن دوبارہ ڈسٹروائے ہوئی ہے اس میں کوئی $100 ارب کا نقصان ہوا ہے. اور ابو آل اسی امریکہ کا کوئی شہر نہیں رہ گیا جہاں ڈیمونسٹریشن نہ ہوئی ہوں, اور وہ 2 ڈیمونسٹریشنز ور ویری ویری ووکل. دے میڈ اٹ ویری کلیئر کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے اسی. اور یہ جو ہے اپنا ٹرمپ جو ہے یہ تو الیکشن کیمپین میں امن کا نعرہ لگا کے آیا تھا کہ ہم کاروبار کریں گے, اور اس کاروبار کا جو ہے اس کا بینیفیشری جو ہوگا وہ امریکہ ہوگا. تو وہ تو کاروبار اور امن کی بات کر کے آیا تھا, اور اس نے جنگ چھیڑ دی ہے. اور امریکن سیٹ کہ وی آر ناٹ ٹو ڈو, اینڈ ایون کانگریس بوتھ سینٹ اینڈ ہاؤس آف ریپرزینٹیو آلسو میڈ ویری نیگیٹو کامنٹ آن دس وار. اور جب انہوں نے پیسے اور مانگے تو انہوں نے دے شوڈ دیئر ریلکٹنس ٹو دی. اب جو اس کے اوپر جو اصل میں جو اس کے تلوار سورڈ آف ڈیموکلی جو اس کی گردن پر ٹنگی ہوئی ہے وہ ہے مڈ ٹرم الیکشنز. اور اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے 2/3 میجورٹی فار امپیچمنٹ پروسیڈنگ, اس میں ان کے 8 ووٹ کم رہ گئے ہیں. اگر وہ مڈ ٹرم الیکشنز میں وہ سویپ کر جاتے ہیں اسی اینٹی, میں کہوں گا ناٹ ڈیموکریٹس بٹ اینٹی اپنا ٹرمپ ایلیمنٹ وہاں سویپ کر جاتا ہے, تو صورت میں اس کی امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اور اس کو امپیچمنٹ کا بڑا ڈر خوف ہے اسی. سو اٹ از بیکاز آف دیس پریشر, انٹرنل پریشر, اینڈ آلسو دی جو اپنا ایرانین نے جو بڑا حوصلہ کر کے جو شاندار پرفارمنس دی اس جنگ میں, ان دونوں کو کمبائن کر کے جو ہے ٹرمپ صاحب نے گھٹے ٹیک دیے اسی. تو اب چیز یہ ہے کہ یہ ہے پوزیشن, اور یہ جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں یہ نیتن یاہو کو کسی طور پر قبول نہیں. اس نے جیسے میں پہلے کہا تھا, اس نے کہا کہ جب تک میں وزیر اعظم ہوں دیر از نو کوشچن آف سی ٹیکنگ اے ریورس ڈیسیژن of what we are doing. تو یہ ہے جی پوزیشن. اور اس وقت جو حالات ہیں وہ اٹس ناٹ ویری کمفرٹیبل. اور انہوں نے جو میں نے شروع میں کہا اور آپ نے بھی اس کو ذکر کیا, دوبارہ انہوں نے جو ہے پنگا لے لیا ہے اور پھر اس پر اٹیک کر دیا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر یہ کام بڑھ گیا تو یہ پھر جو ہے اس ایم او یو کی, ویسے بھی ایم او یوز کی جو ہوتی ہے اس کی کوئی لیگل کوئی سیکسٹی نہیں ہوتی ہے. ایگریمنٹ ہیز اے سیکسٹی بٹ ناٹ دی ایم او یو. اور وہ اپنا ٹرمپ جس نے کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنس کو نہیں مانا, جس نے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے
جو وارنٹ نکلے ہوں اس کے سامنے کورٹ کے سامنے سبمٹ نہیں کیا. تو دیٹ مین کہ یہ بالکل انٹرنیشنل لا کا اور یونائٹڈ نیشنز کے پرنسپلز اینڈ لا کا باغی ہو چکا ہوا ہے, اور اس رویے کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن ہیز لاسٹ سی فرور اٹس امپورٹنس جو اس کی تھی امن کو قائم کرنے کی, دیٹ یونائٹڈ نیشن ہیز لاسٹ. سر میں تھوڑا سا نا یہی جو بات آپ نے کی ہے میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جب فلسطین کے اندر جب انہوں نے جو جتنا ظلم کیا, بچوں کو مارا, عورتوں کو مارا, جو میڈیا میں جب اتنی ہائی لائٹ ہونے لگا تو ٹرمپ نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ ساری دنیا کو بلا کے وہاں پہ ایک جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا MOU کر کے ایک ایسی باڈی بنائی جس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے, اور اس کے جب میڈیا سے وہ خبر دوبارا سے ایک ہیڈ لائن سے اب وہ کہیں کارنر میں جا کے اس کو کوریج ملنے لگی تو اس نے ایران والی جنگ چھیڑ لی تاکہ ایران جو ہے نا ہیڈ لائن پہ طور پہ نظر آنا شروع ہوا, ساری دنیا کی توجہ اس طرف چلی گئی. آج بھی ڈسٹرکشن فلسطین کے اندر نظر آتی ہے, وہی کام کر رہا ہے جو پہلے کر رہا تھا یہ جو نیتن یاہو, اور اسرائیل کی جو فوج ہے وہ یہی کام کر رہی ہے. اب انہوں نے جب ایران والے معاملے کے اوپر بھی توجہ ہٹانے کے لیے اب انہوں نے لبنان کے اندر اپنا محاذ چھیڑ لیا. اب صورتحال تو اسی طرح بڑھتی رہی ہے جیسے ایرانی صدر نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اسلامی دنیا میں اہم سیاسی, اقتصادی اور انسانی صلاحیتیں بھی موجود ہیں, اور اس لیے مسلم ممالک کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی علاقائی بحرانوں کو حل کرنے اور مشکلات سے نکلنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کر سکتی ہے. اس بیان کو کس نظر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اب بھی اگر ایک کوئی پلیٹ فارم اور کوئی صورتحال ایک یکجا ہونے کی نظر نہیں آئی تو یہ جو ایجنڈا ہے یہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا, کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت بڑی اویئرنیس آ چکی ہے اسلامک ورلڈ کے اندر. ایون جو گلف کنٹریز ہیں دے آلسو ناؤ ریئلائز کہ امریکہ ول ناٹ پرووائڈ اس دی پروٹیکشن. ہمیں ایران کے ساتھ ہی بہتر حالات کرنے چاہیے, اور اس طرف موومنٹ نظر بھی آ رہی ہے. اسی جو اس وقت ابھی پچھلے دنوں میں ایران اور کچھ گلف کنٹریز کی میٹنگز ہوئی ہیں. تو چیز یہ ہے کہ اس ساری جنگ میں دو چیزوں کی کیجولٹیز ہوئی ہے. ایک تو یونائٹڈ نیشن کی, یہ وہ یونائٹڈ نیشن ہے جس کو کہ 1945 نے امریکن نے خود جنم دیا ان سین فرانسسکو میں. اپنا 50 ملک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آفٹر دی فیلئر آف لیگ آف نیشن یونائٹڈ نیشن کو برتھ دی. تو وہ بالکل اسی جو ہے اٹ ہیز لاسٹ اٹس ریٹ, اٹس ہیز لاسٹ اٹس گرپ اوور دی انٹرنیشنل ریلیشنز. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آئے ہیں 9/11 کے بعد 29 ملک آئے ہیں افغانستان میں, تو دے کیم انڈر دی کور آف یونائٹڈ نیشن ریزولوشن. اب تو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کی کو بادر ہی نہیں کرا. سو دیر ایک تو یونائٹڈ نیشن کی کیجولٹی ہوئی ہے, دوسری نیٹو کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ وہ یورپ جو کہ اپنا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, ان کا بغل بچہ تھا, اس یورپ نے ٹوٹلی انکار کر دیا اس جنگ میں. نہ انہوں نے کوئی ان کو جگہ دی اڑنے اڈے کی شکل میں, نہ انہوں نے کوئی اپنی فوج بھیجی, نہ انہوں نے کوئی مانیٹری اسسٹنس کی برکت. دیکھا نا پچھلے دنوں میں اٹلی کی پرائم منسٹر کا لیڈی کا اس کا بیان آیا ہوا تھا, اسے کہا کہ یہ جو خبریں ہیں کہ میں نے کیا, نو آئی کیٹیگوریکلی ڈینائی, میرا کوئی رول نہیں ہے اپنا جو ہے ایران کے خلاف وار کا ہے. آئی ڈڈ ناٹ سپورٹ اپنا اسرائیل. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھر کے آئی ہیں, اور اب اسلامک ورلڈ میں ایک فیلنگ ہو رہی ہے کہ ٹائم ہیز کم کہ اسلامک کنٹریز کو اپنا ایک انڈیپینڈنٹ بلاک بنانا پڑے گا. اور میں نے پچھلے آپ کے ٹاکس میں بھی میں نے کہا تھا, میں اس کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کا ایک ہی میں نے نام بھی اس کا سجیسٹ کیا کہ کامن ویلتھ آف مسلم نیشن, اس کا نام رکھا جائے کامن ویلتھ آف Muslim nation. We have 57 countries, and then we have the communities also, Muslim communities. مثلاً انڈیا کے اندر 26 کروڑ لوگوں کو آپ منارٹی نہیں کہہ سکتے. They are a community to be recognized. بالکل. تو چیز یہ ہے کہ یہ میں نے پچھلی دفعہ سجیسٹ کیا تھا کہ اگر یہ سارے جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں یہ آرام باندھ کر
اور خانہ کعبہ کی کیو کے ارد گرد بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ اللہ کی ذات پر ریزائڈ کر رہی ہے، اور وہاں بیٹھ کر ایک جو ہے ریزولوشن پاس کریں اور اس کو میک اٹ پبلک. اور وہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہوا جیسے کہ پریزیڈنٹ منرو نے ایک بیان دیا تھا اپنا 19th سینچری میں، جبکہ یورپین کنٹری لائک اپنا فرانس، اسپین، پورچوگیز، یہ سارے جو تھے دے ور آل موونگ، اور یہ ساؤتھ امریکہ کا تیجا پانچا کرنے کا پلان کر رہے تھے. بٹ پریزیڈنٹ منرو کا بیان تھا، اس کو کہتے ہیں منرو ڈاکٹرن. تو منرو ڈاکٹرن کیا تھا؟ اس نے ایک بیان دیا کہ ہینس فورتھ اینی اگریشن آن ساؤتھ امریکہ will be considered by United States of America as a aggression on itself, you see, and then United States of America will within its right to take any appropriate measure. نتیجہ یہ ہوا کہ جو یہ یورپین جہاز اٹلانٹک میں موو کر رہے تھے ساؤتھ امریکہ سے، وہ وہیں کھڑے ہو گئے. تو اسی طرح ہی ایک ریزولوشن وہاں سے پاس ہو کہ اینی اگریشن اگینسٹ اینی مسلم کنٹری اور کمیونٹی will be treated as a hostile action against the Muslim Ummah, and Muslim Ummah will be within its right to take appropriate measures to deal with that situation. آپ دیکھیں کہ ایسا ایک ڈیکلیریشن آ جائے تو آج حالات ہوئے، کیونکہ وہ مسلم ملکوں کی آج بڑی پوزیشن بن چکی ہے، آئل ہے، گیس ہے، دنیا جہان کی ہر چیزیں ہیں، اور پاکستان کے پاس تو نیوکلیر بھی ہے. سو مسلم کنٹریز کا بلاک بڑا پاورفل بلاک بن سکتا ہے، اینڈ اس بلاک کو پھر سپورٹ چائنا کی بھی ہوگی، رشیا کی بھی ہوگی، سب کی ہوگی اسی ایز اگینسٹ امیرکا اینڈ اسرائیل. سو آئی تھنک اے ٹائم ہیز کم دیٹ دی Muslim country, after learning from the lesson of Iran war and Lebanon and Gaza میں جو ظلم ہوا، اس کے بعد the only way is کہ مسلمانوں میں ایک اتحاد بنے اور ایک نئی تنظیم کھڑی کی جائے جو کہ مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے. سر یہ جو ابھی ظاہر بات ہے کہ ایک 35 ممالک کا ایک گیدرنگ ہو چکی ہے، آپ تو اس تاریخ کا حصہ رہے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر تمام جو لیڈران جو ہے نا اکٹھے ہوئے، اس وقت بھی ایک کوشش کی گئی، لیکن اب ظاہر سی بات ہے ایک روڈ میپ ہے، اور دنیا نے یہ دیکھا کہ اگر یہ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں مسلم ممالک تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. تو ڈویژنز کے اوپر ڈویژنز کی گئی اور ان ممالک کو کمزور کیا گیا، ان کے مفادات کے اندر ان کو انگیج کیا گیا. اب اگر جو صورتحال نظر آتی ہے تو جیسے پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ مسلم ممالک کو ایک ایجنڈ، ایک پلان کے مطابق، ایک ویژن کے مطابق اکٹھا کیا جائے اور اس ساری صورتحال میں آگے بڑھا جائے. تو ظاہر سی بات ہے اسپوائلر آپ کے ساتھ ہے، انڈیا، اسرائیل کوشش کرے گی کہ کسی نہ کسی طریقے اس ڈویژن کو مزید بڑھایا جائے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے رائٹ لیفٹ میں اب جو خلیجی ممالک کے اوپر جو ظاہر سی بات ہے اگر ان کے معاہدے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور وہ جو انڈیا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ یو اے کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید وسعت دی جائے. ان کی کوشش ہے کہ ان کو ڈیوائڈ رکھا جائے، جہاں جہاں ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے تاکہ یہ لوگ آپس میں اکٹھے نہ ہو سکیں. تو اس ساری صورتحال میں مسلمانوں کو ایک روڈ میپ کے لیے اکٹھا کسی نہ کسی کو ویژنری انداز میں لے کے آگے چلنا ہوگا جو پچھلے تاریخ میں رہا تھا. اس حوالے سے اس تاریخ کے حوالے سے بھی آج بتائیں ذرا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے خطبے میں 2 نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دیا، اور ایونچولی اس کانسیپٹ کے اوپر اسی جو ہے 10 سال کے بعد ریزولوشن آ گیا، لاہور ریزولوشن، جس کو اب پاکستان ریزولوشن کہتے ہیں 1940 کا 23 مارچ 1940 کا، اینڈ ایونچولی پاکستان کیم انٹو بینگ. اسی علامہ اقبال نے ایک اور کہا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر. تو علامہ اقبال تو ایک کانسیپٹ دے گیا ہوا ہے. تو
फिलोसफर जो होते हैं तो कॉन्सेप्ट देते हैं, उसके बाद पॉलिटिशियन जो होते हैं उस ख्वाब की ताबीर निकालते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो टाइम जो है जिसका कि अल्लामा इकबाल ने जिक्र किया कि तुम एक हों नील के साहिल से लेकर ताबक आके काश कर, वो वक़्त आज आ चुका हुआ है और मुस्लिम मुल्कों में रियलाइजेशन हो गया है, भी आ गई है कि हमें कोई बचाने वाला नहीं, हमने खुद ही अपने आप को बचाना है और वो बचाने का तरीका एक है कि हम एक हो जाएं उसी। और जिस दिन पाकिस्तान मुसलमान एक और नेक हो गए, आप देखेंगे कि उनकी अजमत होगी, उनका वक़ार होगा, उनको लोग दुनिया तस्लीम करेगी और किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उस पर कोई एग्रेशन कर सके। नाज़रीन, चूँकि वक्त कम है, अभी तक जिस सूरत हाल डेवलप हुई है, जो कि पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इस सारे मामले के अंदर दोनों कंट्रीज़ को एक यकजा करके कोई ना कोई मामला आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों के बावजूद जो उसके स्पॉइलर हैं वो उसके अगेंस्ट हमा वक्त जो है कोशिश कर रहे हैं कि इस माहदे को किसी न किसी हतमी शक्ल में ना लाने दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान फील्ड मार्शल से मुनीर साहब की जो काविशें हैं वो अभी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इन तमाम मुस्लिम ममालिक को कम से कम इकट्ठा किया जाए और ये जो जंग है इन मुस्लिम ममालिक के अंदर ना फैले। जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट का ताल्लुक है वो कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ता रहेगा, क्योंकि इजराइल अपने जो उसका हदफ है उससे कभी पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि मुसलमानों को एक विजन के एक झंडे तले और एक साए तले इकट्ठे करना होगा, तभी ये सूरत हाल कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।